بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں بے سکونی ہے، دل الجھا ہوا ہے، راہیں دھندلی لگتی ہیں تو رک جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، کیونکہ یہ وہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ نور ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی رستہ دکھاتی ہے، یہ وہ سچائی ہے جو ہر دور کے لیے زندہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو ہمارے دلوں کی دوا ہیں، ہماری زندگی کا سہارا ہیں، کیونکہ جو دل حدیث سے جڑ جائے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نماز باجماعت خصوصاً عشاء اور فجر کی اہمیت اور فضیلت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے کہ جو شخص صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات تہجد میں عبادت کرنے جیسا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فجر کو بھی باجماعت ادا کر لے گویا اس نے ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا۔ یہ تہجد، نوافل اور رات کی عبادت کا پورا ثواب محض چند منٹ کی مشقت ہے۔ اگر خلوص اور جماعت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے جتنا عام انسان گھنٹوں میں بھی نہ کما سکے۔ لہٰذا عشاء اور فجر کی نمازیں خصوصاً باجماعت ادا کرنے کی پابندی کریں، کیونکہ یہی چھوٹا عمل آپ کی پوری رات کی عبادت بن سکتا ہے، بغیر جاگے، بغیر تھکے، صرف اخلاص اور وقت کی پابندی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں موت کے وقت کلمہ توحید کا زبان پر ہونا جنت کا پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب زندگی اس پر گزری ہو، یعنی جس کی زندگی میں توحید ہو اس کی موت بھی توحید پر ہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھپی ہوئی قیمتی گھڑی ہے۔ جب اذان ہو چکی ہو اور اقامت کا انتظار ہو تو اکثر لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اس وقت مانگی جانے والی دعا براہ راست اللہ کے دربار میں جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اسی وقت کو اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لیں تو ہم دنیا کے بھی اور دین کے بھی کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔